تکیے سے خوشبو، چادر اوپر اوڑے چادر سے خوشبو، پاؤں میں جو جوتا پہنے اس جوتے سے خوشبو۔ بیٹی بتا کیا بات ہے؟ سیدہ آمنہ کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا، باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگی ابا اگلی بات کہوں مجھے پاگل نہ کہیو، اگلی بات کہوں مجھے کملی نہ کہیو، اگلی بات کہوں مجھے دیوانی نہ کہیو۔ فرمایا بیٹی جلدی بتا کیا بات ہے؟ کہ ساری عورتیں کپڑوں سے خوشبو کا سوال کرتی ہے، میری اماں ہاتھ کی ہتھیلی اور مٹی سے خوشبو کا سوال کرتی ہے، اگلی بات بتاؤں گی آپ مجھے پاگل کہو گے؟ کہ نانا بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کہ ابا جان کپڑوں سے خوشبو کی علیحدہ، دوپٹے سے علیحدہ، دیوار کی مٹی سے علیحدہ۔ ابا تجھے کیا بتاؤں قسم رب ذوالجلال کی، جب میں آمنہ زمین پر تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جناب عبد المطلب سیدہ آمنہ کو لے کے چرپائی پہ یا زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی معاملہ خوشبو کا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ سنو چکوال والو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر کن برکات کا ظہور ہو رہا ہے؟ سیدہ فرماتی ہے تو خوشبو کی بات ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے سے علیحدہ کر دو، صبح کا وقت ہے، میری اماں مجھے پانی کا برتن دے دیتی ہے اور کہتی ہے جا کنویں سے پانی بھر کے لا، خدا کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، پانی کا ڈول پکڑ کر میں مکے کے صحراؤں میں نکل جاتی ہوں، تپتی ریت نوکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں، جیسا میرا پیر پتھروں کے اوپر جاتا ہے پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ ابا جب پانی کے کنویں کے پاس جا کے میں کھڑی ہوتی ہوں، پانی بھرنے کے لیے جھکتی ہوں، پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھکا میرے سے نہیں جاتا، سوچتی ہوں پانی کیسے بھروں گی؟ ابا جان ابھی میری سوچ ختم نہیں ہوتی، پانی ٹھاٹھے مارتا کنویں کے کناروں تک آ جاتا ہے اور پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں پانی کا برتن بھر کے نکلنے لگتی ہوں، دوسری مکے کی میری پڑوسن عورتیں میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں آمنہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے صدقے تیرے لال کے صدقے ہمارے برتن بھی بھر جائیں گے۔ ابا جان تجھے کیا بتاؤں، جس راستے سے میں آتی ہوں پتھروں سے عجیب آواز آتی ہے، درختوں سے عجیب آواز آتی ہے، پہاڑوں سے عجیب آواز آتی ہے، مٹی کے طوطوں سے عجیب آواز آتی ہے۔ ابا جان جب میں گھر سے باہر نکلتی ہے داخل ہوتی ہوں، یہ گھر کے دروازے پہ جو درخت لگا ہے ابا جان اس میں عجیب عجیب قسم کی یہ باتیں کرتا ہے۔ آج پانی کا برتن لے کے میں اندر آنے لگی، اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی ابا خوشبو کا کمال کوئی نہیں، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ کون آنے والا مہمان ہے؟ جملہ سن کے میں یوں نہیں کہتا سبحان اللہ کی داد دیو، اگر تمہاری جو محبت جوش مارے خود بخود منہ سے سبحان اللہ نکلے گا۔ کون نبی دنیا میں آنے والا؟ علی جس کے بارے میں کہتا ہے علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، دال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، سا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کو نین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، صا کہنے لگا ضامن
جنت آ گیا، تو کہنے لگا طه کی سیرت والا آ گیا، تو کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، عین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، تو کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، وہ کہنے لگا وجہ تخریق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، کیا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ شہداء پر بھی بات کروں گا، الحمدللہ اس گلشن کا بھی ایک جوان شہید ہے، اس پہ بھی گفتگو کروں گا، اللہ غریق رحمت کرے، اس کی قبر پر کرو رحمت فرمائے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم نبی، اللہ اکبر، اللہ قربان جاؤں، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علیہ وسلم۔ اتنا عظیم نبی، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کا یار ہے، نبی کا غلام ہے، میں چیدہ چیدہ باتوں پہ ذرا میرے عزیزوں کچھ واقعات پڑھ کے جاؤں گا کہ مجھے بھی ثنا خوانی کا عزیز و شرف حاصل ہو جائے، کچھ میرے عزیزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کچھ زندگی کے بارے میں بات کر لو۔ کون عظمت والا نبی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لے آئے، سارے صحابہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، پہلا اعلان فرمایا، اوہ میرے صحابہ، کسی کا میرے پہ کوئی معاملہ قرض ہو آج لے لے، قیامت کے دن سوال نہ کرنا۔ بچیوں کا حق کھانے والوں غور کرو، نبی کی زندگی کے آخری لمحات پر بیوی کا حق مہر قرآن پر معاف فرمانے والوں، بھائی کو 4 مرلے کی خاطر عدالت میں وکیلوں کو 1-1 لاکھ روپیہ دے کے بھائی کو ذلیل کرنے والوں، دیکھو میرا نبی کتنا بڑا عادل انصاف کر کے جا رہا ہے، اپنے ذمہ میں کوئی بات ہے ادائیگی کا سامان کر کے جا رہا ہے، منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرما رہے ہیں، او لوگوں اگر کسی کا لینا دینا آج وصول کر لے، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرنا۔ ایک دیوانہ روتا اٹھا، کہنے لگا آقا لینے کو تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن 3 درہم آپ نے میرے دینے ہیں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بتا تو صحیح کب لیے تھے؟ جب تیری خدمت میں ایک فقیر آیا تھا اور اس نے آ کے کپڑے لتے کا سوال کیا تھا، پیغمبر آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ نے میرے سے قرضہ لے کے اس کی ضرورت پوری کی تھی، آج اگر دینے ہیں تو 3 درہم واپس کر دو۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کس وقت کس حال میں میرے سے مانگ لیا، اب تو مزدوری کرنے کے قابل کوئی نہیں، اگر گھر میں جمع پونجی ہوتی لا کے تیرے ہاتھوں پہ رکھ دیتا، حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھ میرے گھر کے اندر اندھیرا ہے، آج گھر کے چراغ کے اندر تیل کوئی نہیں چراغ روشن کر سکے۔ پھر قدموں میں دیکھا چچا داد بھائی حضرت فضل بیٹھے تھے، فرمایا فضل ساری گفتگو سن لی کا جی سن لی، فرمایا زندگی رہی تو قرضہ ادا کر دوں گا، اگر مجھے موت نے آن لیا میرے چچا داد جب تک میرا جنازہ نہ اٹھانا، جس وقت جب تک قرضہ نہ ادا کر دے، اگلا جملہ اعلان فرمایا اگر کسی سے کوئی زیادتی کی ہو تو آج بدلہ لے لے۔ آپ نے خطیبوں سے ممبروں پہ سنا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہو گئے، عرض کیا میرے پر آپ نے چھڑی اٹھائی تھی جو ہلکی سی میرے پہ لگی تھی، آج بدلہ لینا چاہتے ہو تو آج بدلہ دے دو۔ نبوت نے اپنا جسم مبارک آگے کر دیا، چھڑی بھی ہاتھ میں دے دی اور فرمایا آج بدلہ لے لے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی پھینک دی، آگے بڑے حضور کے سینے سے سینہ لگا کے رونا شروع کر دیا، اللہ کے پیغمبر میری طاقت کہاں کہ میں آپ سے بدلہ لوں، بلکہ میں نے سنا کہ جس سینے سے آج آپ کے سینے سے جس کا سینہ لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ آپ
نے فرمایا دیوانے اس سے بہتر بہانہ تیرے پاس کوئی نہ تھا۔ وہ دیوانہ عرض کیا کرتا ہے چکوال والوں سنو، کہنے لگا میں ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک آدمی نے تندور لگا رکھا تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی، اس نے اپنا رومال آگ میں ڈالا اور رومال یوں کر کے باہر نکال لیا اور رومال کو گھما کر کہنے لگا دیکھو دیکھو تندور کی آگ نے اس رومال کو نہیں چھوا، حالانکہ میں نے پورا رومال آگ میں ڈال دیا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا او دیوانے تو نے کون سا کیمیکل لگا رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ آگ تندور کی آگ رومال کو نہیں چھوتی؟ دیوانے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا، اس لیے آگ نہیں چھوتی، اس رومال کو آقا کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی جسے پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں چھوتی، جسے رحمت والے نبی کا سینہ لگ جائے جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی؟ کون نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کا نعرہ لگا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے دجال غلام محمد قادیانی کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے میرے عزیزوں میدان میں اترنے والا اللہ اکبر تمہارے راول پنڈی کا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے رحمت اللہ علیہ ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے پاک چلے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اللہ پاک نے آپ سے ختم نبوت کا کام لینا ہے، واپس تشریف لائے۔ غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ نے، اور میں درخواست کرتا ہوں پیر صاحب کی زندگی بدلاؤ، پیر صاحب کا عقیدہ توحید بدلاؤ، پیر صاحب کے اللہ اکبر قبر کی مٹی کو مت بیچو، پیر صاحب کی قبر کی مٹی پر کھانے والوں کاش تمہیں مہر علی شاہ کا عقیدہ معلوم ہو جائے، رب اکبر کی قسم اس کا عقیدہ سنو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو خط لکھ دیا، تجھے شرم نہیں آتی ختم نبوت کے دروازے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں اپنی نبوت کی دلیل تحریری طور پہ پیش کرتا ہوں، تو اپنے نبی کی نبوت کی تحریر تحریری طور پہ پیش کر دے۔ اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اپنے کاغذ پر اپنا قلم رکھ دے، میں اپنے دستے کاغذ پر اپنا قلم رکھ دیتا ہوں، جس کا نبی سچا ہوگا قلم خود بخود چلنے لگ جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا قلم بھی ایسے چلا کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اس کو محبت میں آ کر بولنے لگے اور ظالم تو قلموں کی بات کرتا ہے، مدینے والے کے اشارے پر تو درخت بھی زمین چیر کے آ گئے۔ کہاں سے لاؤں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر میرے عزیزوں تقریر کرنے کے لیے آئے۔ اسٹیج سیکٹری ایک بچے کو نیچے اسٹیج سے اتار رہا تھا، شاہ جی نے اپنی زلفیں لہرا کے پوچھا اس بچے کو نیچے کیوں اتار رہے ہو؟ سب بچہ کہنے لگا حضرت میں قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا اب وقت ختم ہو گیا، اب شاہ جی کی تقریر کی باری ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر شریعت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹے یہاں میری جگہ بیٹھ کے قرآن سنا، جب تک عطا اللہ زندہ ہے کون جو قرآن سے منع کر سکتا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بچے سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، جب اس نے تلاوت مکمل کر دی فرمایا بیٹے اب تو میری جگہ پر آ جا، میں تیری جگہ آ کے تجھے قرآن سناتا ہوں، پہلے تو قرآن سنا رہا تھا اب میرے سے قرآن سن لے، اب نام محمد کی تعریفیں قرآن میں میں تجھے سناؤں گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ فجر کی اذان سے پہلے مجمع کے اندر 500 سکھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عطا اللہ جلسہ بعد میں ختم کرنا، پہلے گرو نانک کا پہلے گرو نانک کا ہمارے ہاتھوں سے کنگن اتار کے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا۔
میں کہاں سے لاؤں؟ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ گاڑی کے اندر سوار ہے، کسی گاؤں کے اندر کسی دجال نے نبی کی نبوت پر انگلی اٹھا دی، کتابوں کا ذخیرہ لے کر میرے عزیزوں بس کے اندر بیٹھ گئے، بچہ بیمار ہے، خادم دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی جس بچے کو بیمار چھوڑ کے آئے تھے اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے غسل دے دیا، جنازہ تیار ہے، بس میں ابھی ٹائم ہے جانے میں، اتر جاؤ جنازہ پڑھ کے جاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے غلام غوث ہزاروی تیری قبر پر خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہو، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، محمد کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا فرض عین ہے، تم فرض کفایہ ادا کرو، میں فرض عین ادا کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہاں سے لاؤں؟ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ اسی امیر شریعت کی تقریر کو سن کے اس کے رسول نے اللہ اکبر دل کے اندر چنگاری شعلے میں تبدیل ہو گئی، گھر کے اندر آیا، شام کا وقت ہے، ایک چھری کو پتھر پہ تیز کر رہا ہے، اماں بوڑھی تھی اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی او بیٹے جوان ہو گیا، آج تک تو نے چھری سے کبھی پھل نہ کاٹا، اس طرح تیار کر رہا ہے جس طرح کسی کی گردن کاٹنے جا رہا ہو۔ غازی علم دین شہید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں کے سینے سے لپٹ کے کہنے لگے اماں گستاخ رسول دندناتا پھرے، میں گھر میں روٹی کھاتا پھروں، اماں روزے والے سے وعدہ کر لیا ہے، اے روزے والے پیارے نبی اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے دشمن کو جہنم میں نہ بھیج دو۔ مائیں ہوا کرتی تھی، غازی کی ماں نے یوں نہیں کہا یہ مولویوں کا کام ہے، یوں نہیں کہا مولانا عبد القدوس نقشبندی کا کام ہے، یوں نہیں کہا پیر عبد الشکور نقشبندی کا کام ہے، یوں نہیں کہا ابو بکر نقشبندی شہید کا کام ہے، بلکہ ماں نے ماتھے پر بوسا لیا کہ بیٹے یا تو غازی بن کے آنا ورنہ شہید ہو کے آنا، میں بوڑھی کے بڑھاپے کی پرواہ نہ کرنا، رب اکبر کی قسم ہے آج کی جدائی برداشت کروں گی، انشاءاللہ امید ہے کل قیامت کے دن تیری میری ملاقات حضور کے حوض کوثر پر ہو جائے۔ نصیبوں والی اولاد کی جو ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلتی تھی، اب تو بد نصیب ہے ماں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اولاد دعا لینے کو تیار نہیں ہے۔ جنہیں غسل کے فرض نہیں آتے ان سے کہتے حضرت دعا کرو، اور جن کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ان سے دعا لینے کو تیار کوئی۔ علماء کا مجمع بیٹھا، جمع غفیر بیٹھا، پوچھ لو میرا میدان کہتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں کی قبول ہوتی ہیں۔ میں اس واقعے کو ادھورا چھوڑ رہا ہوں، پھر عرض کروں گا، مجھے ایک ماں کی دعا ایک بچے کے حق میں یاد آ گئی۔ قاضی احسانہ مشہوج آبادی رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے اماں کو ساتھ طواف کرایا، اماں جان تھک گئی، اللہ اکبر زمزم پلایا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھائے، اماں کہنے لگی چل بیٹے صفا مروہ کر آئے، کہ اماں بوڑھی ہے تھک گئی بیٹھ جا، تیرے پیر دبا دوں اس کے بعد جب طاقت بحال ہو جائے گی کر لینا۔ قاضی احسان آباد مجاہد اسلام ہے، قاری قرآن ہے، قرآن کا خادم ہے، اپنی ماں کے پیر دبا رہا ہے، دباتے دباتے اپنی ماں کے پیروں تک پہنچے، دونوں پیروں کو جوڑ کر اپنے چہرے کے سامنے ایسے کر لیا جیسے آئینہ دیکھا کرتے ہیں، اپنے ماں کے پیروں کی تلیاں چوم کے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ تیرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ مجھے تیرے نبی کی بات پہ یقین ہے، لیکن آج اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی، یہ جنت دنیا میں مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ قاضی احسانہ مشہوج آبادی کی اماں نے جب یہ جملہ سنا اٹھ کے بیٹھ گئی، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی احسان کوئی سوچ سمجھ کے مانگا کر کیا مانگ لیا، کہ اماں آج میں نے اللہ کے گھر کے سامنے تیرے وسیلے سے تیری جوتیوں کے خاک کے صدقے مانگا، امید ہے اللہ عطا فرما دے گا۔ اماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیت اللہ کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگی اے عرش عظیم کے مالک میرا بچہ جو مانگ رہا ہے الہی اگر اس کے کہنے پہ نہیں دیتا تو ماں کے بڑھاپے کے صدقے پہ عطا فرما دے، الہی مجھے الہی تجھے میرے سفید بالوں کا واسطہ، کمزور ہڈیوں کا واسطہ، الہی آج میرے بچے کو جنت دکھا دے۔ قاضی احسان احمد فرماتے ہیں ماں کی دعا عرش عظیم کی طرف جا رہی تھی اور ماں کے پیروں میں جنت روشن ہوتی جا رہی
تھی. رب اکبر کی قسم ہے ماں کی دعا جا کے عرش عظیم پہ لگی. اللہ نے میرے ماں کی پیروں کی تلیوں کو اتنا روشن کر دیا کہ میں احسان میں دنیا میں اپنے آنکھوں سے جنت دیکھ لی ہے. لینا ماں باپ کی دعائیں. نقشبندیہ اجتماع میں آنے والوں، ختم نبوت شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، میرے بابو آج گھر جانا، آج ماں کے پیر پکڑ کے اللہ سے معافی مانگ لینا. ابا بستر پر سفید داڑھی والا سو رہا ہو، کہنا آج ابا تیرے کندھے دبانے کو دل کر رہا ہے. ابا کے کندھے دباتے دباتے آنکھ کو پرنم کر لینا اور کہنا اے عرش کے مالک، اے دو جہاں کے مالک، سارے جہاں کے مالک، میں نے باپ کے کندھوں کو نہیں پکڑا بلکہ جنت کے دروازے کو پکڑ لیا ہے. ماں کے قدموں کو پکڑ کے دعا کرنا، الہی میں نے ماں کے قدموں کو نہیں پکڑا بلکہ جنت کی چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے. الہی اس وقت جنت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا جب تک اللہ کریم میرے لیے ہدایت کے فیصلے نہ فرما دے، میرے گناہوں کو معاف نہ فرما دے. دیوانوں ایک فقیر کا جملہ لے کے چلے جاؤ، ماں جنت تمہارے گھر میں ٹوٹی چرپائی پہ لیٹی ہے، اندھیرے کمرے میں لیٹی ہے، خراب پنکھے کے نیچے لیٹی ہے. آج اس ماں کی جوتیاں اٹھا کے دعا کرنے لگ جانا، باپ کی میلی پگڑی کو سینے سے لگا کے دعا کرنے لگ جانا. آج میں تمہیں وظیفہ بتلا دوں، تیرے میرے کام آئے گا. بے اولاد ہو پرواہ کوئی نہیں، بے روزگار ہو پرواہ کوئی نہیں، تنگ دست ہو پرواہ کوئی نہیں، بچیاں جوان ہے شادی نہیں ہوئی، آج جا کے ماں کی جوتیاں سر پہ اٹھا کے بیٹھ جانا اور کہنا ہے عرش عظیم کے مالک، اس سے بہتر چیز تیرے دربار میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں. اے اللہ میری ماں کی جوتیوں کا واسطہ میری دنیا آخرت کے مسئلے حل فرما دے. اور جوانا تیرا جملہ اگر اللہ کو پسند آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، اللہ پاک تیری دنیا آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا. کر لینا آزمانے کی نیت سے نہیں، آج کر لینا جا کے. قاضی احسان مشہود آبادی نے دعا کی، اللہ نے عطا فرما دیا. ماں غازی علم دین شہید کی کندھے ماتھے پر بوسہ دے کے رخصت کر رہی ہے. اللہ پاک نے شہادت کا جام بھی عطا فرما دیا اور ہاتھوں سے اس جہنمی کو جہنم رسید بھی کروا دیا. رب اکبر کی قسم ہے جب غازی علم دین شہید نے راجپال کو جہنم رسید کر دیا، قاضی احسان مشہود آبادی رحمت اللہ علیہ اسی غازی علم دین شہید کو میاں والی جیل میں ملنے گئے اور کہنے لگے پورے پاکستان کے محبان رسول تیری وکالت پر تجھے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہے. اے غازی تو تیار ہو، وکیل مہنگے سے مہنگا کریں گے، انشاءاللہ جلدی باہر آ جائے گا. غازی علم دین شہید سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا تمہیں کیا بتلاؤں، باہر کی آزادی سے بہتر اندر کی قید ہے. اے غازی کیا بات ہے، اندر کی قید کو تمہیں باہر کی آزادی پہ ترجیح کیوں دی؟ کہ جب سے آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے مدینے والے کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو. روزانہ تشریف لاتے ہیں، کبھی جام ہاتھ میں شہد کا لے کے آتے ہیں، کبھی دودھ کا پیالہ لے کے آتے ہیں، کبھی شربت کا پیالہ لے کے آتے ہیں. پہلے آ کے میرا ماتھا چوم کے مجھے سینے سے لگاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ پی لے. اللہ اکبر. اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں علم دین شہید وکیل نہ کرنا، میدان معاشر میں تیری وکالت خود میں محمد الرسول اللہ کروں گا. مجھے لگ رہا ہے کہ پھانسی گھاٹ پہ تجھے چڑھایا جائے گا، پھانسی کا پھندا گلاب کے پھولوں کا ہار سمجھ کے پہن لینا. او غازی علم دین شہید، ادھر تجھے موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر مدینے والا تیرا استقبال کرنے کے لیے آ جائے گا. پریشان نہ ہو، تیری میری ملاقات عنقریب حضور علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پر ہو جائے گی. جب پھانسی کا پھندا گلے میں ڈلا، میاں والی سے میرے عزیزوں ایمبولینس گاڑی کے ذریعے لاہور لایا گیا. اماں کو پتہ لگا تیرا بیٹا جام شہادت نوش کر گیا. اماں کی آنکھ میں آنسو آیا، کہنے لگی یوں نہ سمجھنا سہارا چھٹ گیا بلکہ یہ خوشی کے آنسو ہیں. اللہ اکبر. جب صبح صبح تانگا جوتتا تھا، گھوڑا تانگے میں لگاتا تھا، میں دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی تھی نکمے تو نے ایسی دنیا گزار دی، ایسی زندگی گزار دی، اور نکمے تیرے تانگے میں
میں 5 آدمی نہیں بیٹھتے دنیا کیسے گزارے گا؟ اللہ اکبر۔ جب غازی کا جنازہ گھر آیا، اما جان نے اللہ غنی چہرے سے چادر ہٹائی، ماتھے کا بوسہ دے کے کہنے لگی میں تو تجھے نکما سمجھتی تھی، تو نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے عقل مند نہیں کرتے۔ برابری تو پاس نہیں تھا، 3 آدمی تیرے تانگے میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، آج میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے تیرا جنازہ کندھے پہ اٹھانے والوں کا ہجوم دیکھا۔ رب اکبر کی قسم مجھے لاہور کے روڈوں پر تیرا جنازہ اٹھاتے ہوئے 6 لاکھ آدمیوں کا ہجوم نظر آ رہا۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں سے میرے عزیزوں علماء حق دیوبند کا کوئی فرزند، اس یونیورسٹی سے فیض لینے والا کوئی جوان ختم نبوت اور عظمت صحابہ پر قربان نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس گھر کا بھی ایک فرزند گیا جسے ابو بکر نقشبندی کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ابا کی آنکھوں میں یادیں چھوڑ گیا، بھائیوں کے سینوں میں محبت چھوڑ گیا، بہنوں کو پیار دے کے چلا گیا کہ آج کی جدائی برداشت کرو، ختم نبوت کے قافلے میں جا رہا ہوں، شہادت کا جام نصیب ہو جائے گا۔ کسے خبر تھی یہ تو مجاہد بن کے گیا تھا، یہ تو کارکن بن کے گیا تھا، یہ دیوانہ بن کے گیا تھا۔ کسے خبر تھی باپ کو آخری سلام کر کے گیا، کسے خبر تھی ماں کو چہرہ آخری مرتبہ دیکھ کے گیا۔ خدا پاک کی قسم یہ گھرانہ تو ویسے ہی اونچا ہے، لیکن ختم نبوت کے شہید کی برکت سے اللہ نے اور چاند لگا دیے۔ آج سارا مجمع مل کے اللہ سے دعا کرو، اللہ اس نقشبندی خاندان کو ہر میدان میں عزت و عظمت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ترقیاں عطا فرمائے، نور و عرفان کا اللہ پاک اس علاقے کو اللہ مرکز بنا دے، ہدایت کے چشمے جاری فرما دے، اللہ آپس میں محبت اتحاد اور پیار پیدا فرما دے۔ رب اکبر کی قسم ہے او لوگوں، امالوں کی پوٹلی باندھنے سے بہتر ہے اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، اپنا عقیدہ پختہ کر لو۔ ملتان کی سرزمین پر گرجنے والا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، اور لوگوں عمل تھوڑے ہوئے عقیدہ مضبوط ہوا نجات ہو جائے گی، اگر عقیدے کے اندر کمزوری آئی عمل پہاڑوں کے برابر ہو جائے تو نجات ہونا مشکل ہو جائے گی۔ یہ محرم کا چاند نظر آ گیا، سب کو پہلا اسلامی سال مبارک ہو۔ ہاں، اور ہم افسوس کیوں منائیں، افسوس کیوں کریں؟ یکم تاریخ کا وہ اسلام کا جرنیل شہید ہے جو کلمہ پڑا حضور کے پاس آیا۔ اگر اجازت ہو تھوڑا سا ذکر کر دو بھائی، بولو بولو، تھکے تو نہیں، بعد میں نہ کہنا جی دیر کر دی۔ سمجھو شب جمعہ کی تقریب ہے، فجر کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ، اور اللہ نہ کرے کسی کی عشاء کی نماز نہیں ہو، اگر رہ گئی ہے تو بھائی سونے سے پہلے 4 فرض 3 وتر ہی پڑھ لینا، بس ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لینا آج میرے فقیر کے کہنے پہ۔ اللہ اکبر۔ اگر اجازت ہو تو تھوڑے سے عرض کر دوں، وہ نبی کی دعا، اللہ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دیواروں کے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، آمین کہنے والی مائی ہاجرہ، آمین کہنے والی حضرت سارہ، آمین کہنے والا بیٹا اسماعیل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ دے کے جاؤں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 300 میل کا سفر کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ بچے کو کہاں چھوڑ کے گئے؟ جبل ہندی کے دامن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبل ابی قیس کے دامن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کالی پہاڑیوں کے دامن پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مائی نے یوں کر کے دوپٹہ پکڑ لیا، مائی نے یوں کر کے دامن پکڑ لیا، کرتے کی نوک پکڑ لی۔ ابراہیم کیا بات ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا خلیل زبان سے کچھ لفظ نہیں نکالتا، 3 کلومیٹر مائی پیچھے دوڑتی گئی، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہ دیکھا، مائی ہاجرہ نے زور سے کہا اللہ امرنی، ابراہیم اتنا بتا تیری مرضی یا خدا کی مرضی ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کے آنسو ٹپ ٹپ نکلنے لگے، مائی ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی ابراہیم تجھے قسم ہے تیرے رب کی، چلا جا پیچھے
مڑ کے نہ دیکھیو، ہماری پرواہ کی ضرورت کوئی نہیں۔ آج بندی ہاجرہ جانے یا اس کا خدا جانے، رب اکبر کی قسم ہے، شام کا وقت آیا، پہاڑوں کے دامن سے جانوروں کے بولنے کی آواز آئی۔ ایک عورت ذات تھی، جانوروں کی ہواں سن کے مائی ڈر گئی۔ ایک میرے عزیزوں ایک جھاڑی سے ٹہنی توڑ کے لائی، جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، ٹہنی کو ہاتھ میں لے کے یوں بلند کر دیا اور چاروں طرف گھما کے کہنے لگی، او جنگل کے درندوں، شرم نہیں آتی، تم نبی کی بیوی پہ بھونکتے ہو۔ آواز آئی، ہاجرہ یہ آج بھی بھونکیں گے، قیامت تک بھونکیں گے، کبھی نبی کی عائشہ پہ بھونکیں گے، کبھی نبی کے سسر پہ بھونکیں گے، کبھی نبی کے ابو بکر پہ بھونکیں گے، کبھی نبی کے عمر عثمان پہ بھونکیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب کتے کی بھونک ہوگی تو بھونک بند کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑے گا۔ رب اکبر کی قسم، یہ ڈنڈا اٹھانا دہشت گردی نہیں بلکہ اما ہاجرہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کہ ماں ہاجرہ کی سنت ہے، کتا بھونکے گا اس کی ناک پہ ڈنڈا لگے گا اور بتلائیں گے سب سے پہلے کتے کی بھونک پر میری ماں نے ڈنڈا اٹھایا تھا۔ دہشت گردی نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، ہمیں روکنے سے پہلے کتے کی بھونک کو روکو۔ تم نہیں تو بتلایا ہے اپنے دفاع کے لیے پتھر اٹھا کے ڈراؤ، اگر نہیں مارتا ایسی ناک پر مارو کہ دوسری دفعہ بھونکنے کی ضرورت نہ ہو۔ پابندی ہمارے پر نہیں، پوری پاکستان کے مدارس کو اندر باہر سے چھان بین کر کے دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم پورے مدرسوں میں تمہیں کیا نظر آیا؟ زبانوں پر قرآن نظر آیا، سینے میں محمد کا فرمان نظر آیا۔ کوئی چیز تو نکال کے دکھاؤ۔ دہشت گرد جو امن کا پیغام، ممبروں کے وارث دہشت گرد نہیں، کرسیوں اور محرابوں کے وارث دہشت گرد نہیں۔ دہشت گرد وہ ہے جس نے پاکستان کو کڑھائیوں میں بھون کے بیچ کے کھایا ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد وہ ہے جنہوں نے ہماری خون پسینے کی کمائی کا اللہ کی قسم امریکہ کی گود میں بیٹھ کے سودا کیا ہے۔ یہ دہشت گرد ہے جو ہر دفعہ جاتے ہیں، کبھی اسلام کو بیچ کے آتے ہیں، کبھی اسلام کا نام لینے والوں کو بیچ کے آتے ہیں۔ سن لو، اب یہ تمہاری ڈرامے بازی نہیں رہے گی، انشاءاللہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ اس ملک میں تمہیں سر جھکانے کی جگہ نہیں۔ ڈرامہ یہ پریشانی ہے۔ حضرت عمر کے تذکرے ہو رہے ہیں، خدائے پاک تم ہمارا قصور دیکھو، غلطی ہے کوئی؟ ہم تمہیں دہشت گرد نظر آتے؟ 27 اپریل کی رات نہیں بھولتی، 9 دن میں گھر میں آئے، یوں میرے منہ پر تماچا مار کے بستر سے گرایا، بیوی کو دھکا دیا، دمے کی مریض یوں چھوچے پہ گری، شیشہ ٹوٹ گیا۔ ہم دہشت گرد ہیں؟ جیلیں چوروں کے لیے بنی ہے، قرآن والوں کے لیے نہیں بنی۔ جیلیں چوروں اور زانیوں کے لیے، انہیں پکڑتا کوئی نہیں، قرآن والوں کو سارے پکڑتے ہیں۔ خدا کے خوف سے ڈرو۔ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کے دنیا کے فیصلے کرنے والوں، اب روڈوں پر تم رلتے پھر رہے ہو، تمہارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تم کرسی پر بیٹھ کر اللہ کی قسم تو جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ کی معافی تمہیں روڈوں پہ احتجاج کرنے سے نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کے آگے مصلی بچھا کے رونے سے ملے گی۔ بھائی سود کو حرام قرار دینے کا بل پاس ہوا، ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ ترمیم کریں گے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں بند کرنا چاہیے تھا، سود کا بازار بند کرتے۔ مردہ بند کرنا چاہیے تھا۔ زنا کے پرمٹ دیتے ہو، زنا کے ٹھیکے دے کے زنا کرواتے ہو، پھر کہتے ہو امن نہیں آتا؟ ان چیزوں کو بند کرتے تم کیا سمجھتے ہو؟ مدرسے کی کھانوں کو بند کر کے تم نے قرآن کی تعلیم بند کر دی، تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، مدارس دینیاں بند نہیں ہو سکتے۔
تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن اور کھالوں سے مدرسے چلتے ہیں؟ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایجنسی والے آئے اور آ کے کہا حضرات اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تحقیق کی، صبح سے شام تک مدرسہ چھان مارا، آنے والوں کے نمبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگا سمجھ گئے مدارس جو ہے وہ لوگوں کے تعاون سے نہیں خدا کے کرم سے چلتے ہیں۔ پھر جاتے ہوئے ایجنسی والا کچھ پیسے نکال کے بنوری کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہنے لگا یہ لو مدرسے کے طالب علموں کی روٹی کا انتظام ہے۔ حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تیرا جب سوال کا جواب تیری بات میں مل گیا ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ کہ مخالف کرنے والوں سے اتنے دلوا رہا ہے، پیار کرنے والوں سے کتنے دلواتا ہوگا۔ انشاءاللہ مدارس بھی رہیں گے، مدارس کو چلانے والے، اور جب تک اہل خیر زندہ ہیں کسی کی جرت ہے کیا؟ ہم امریکہ کی امداد پہ لات مارتے ہیں، ہمیں تو ان فقیروں کے 100 روپے ہی بہت ہے میرے بھائی۔ اور انشاءاللہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے جو نظام کا نعرہ اسمبلی کے اندر لگایا تھا، اب حکمرانوں کو انشاءاللہ وہ ماننا پڑے گا۔ انہیں پتا ہے کہ ہمیں کسی چھتری کے نیچے چھاؤں نہیں مل رہی، اگر چھاؤں ملے گی تو نظام خلافت راشدہ کے نیچے ملے گی میرے بھائی۔ تو بات کہاں تھی، کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تم نے کیا ہوگا مولوی صاحب کو کس نے کرنٹ دے دیا؟ انشاءاللہ یہ کرنٹ آتا ہی رہتا ہے کہ مولوی حرام کی نہیں کھاتا، حلال کی کھاتا ہے۔ جو حرام کے صدقے کھا جائے، مردے کا کفن بیچ بیچ کے کھائیں، تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہیں حلال کا سبق دیں؟ اللہ کی قسم حلال کا سبق وہ دیں گے جو الحمدللہ جیلوں کو اپنا ڈرائنگ روم سمجھ کے جا کر سو جاتے ہیں اور اللہ کی قسم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے، محمد کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کو میری نبض پر ہاتھ رکھ لیا۔ طیب اردگان اردن کے وزیر اعظم کو تو غیرت آئی، ترکی کے وزیر اعظم کو تو غیرت آئی، اٹھا کوئی یہاں سے ایک بھی نہیں۔ تمہارے چیئرمین نے بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ اللہ کی قسم میدان میں آئے تو علماء کرام ہی آئے ہیں۔ دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ برما کے مسلمانوں کے لیے صدقہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ امداد تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ عزت مآب افواج پاکستان سے ہم عرض کرتے ہیں رد الفساد آپریشن بہت اچھا، ملک سے آپ نے دہشت گردی ختم کی، لیکن دہشت گردی کی بھیڑ علماء کو اور قرآن پڑھنے والوں کو مت چڑھاؤ۔ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں، تم ساری رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اسمبلیوں میں ایوانوں میں بیٹھ کے گناہ کرتے ہو، یہ مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہارے کرتوتوں پر رحمت نہیں آتی، ان کے رونے پر خدا کی رحمت آ جایا کرتی ہے۔ مجھے خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا وہ 18,000 مدرسے کا سنگ بنیاد یاد آ رہا ہے۔ میری عمر نہیں، میں نے اتنا دیکھا کوئی نہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ملاقات میری نہیں ہوئی، نہ مجھے زیارت ہوئی، عمر کا چھوٹا ہوں۔ مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، حکیم عبداللطیف نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے جب مدرسے کے سنگ بنیاد کے لیے بلایا، حضرت جی مدرسے کا سنگ بنیاد اینٹ رکھ دیں۔ حضرت نے اینٹ رکھی اور اپنی ویسٹ کوٹ یا کھیسے میں سے کچھ پیسے نکالے اور نکال کر رومال بچھایا، اس کے نیچے رکھ دیے، فرمایا یہ مدرسہ بن رہا ہے میرے مرید کا، اس مدرسے میں تعاون فرماؤ۔ حکیم عبداللطیف نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت پیسے کی بنیاد پر نہیں، میں نے تقوی کی بنیاد پہ بنایا۔ خلیفہ غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آ گیا، فرمایا میں اللہ کا ولی دعا کر کے جا رہا ہوں، اب تجھے اس مدرسے کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ غیب سے انتظام فرما دے۔ ایک وقت آیا مدرسے میں راشن ختم ہو گیا، خادم آیا باورچی اور آگے کہنے لگا حضرت آٹا ختم ہے، صبح ناشتے کا انتظام کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا مہمان میرے ہیں تو میرے سے کہے، جس کے مہمان ہے اس سے کہے، خبردار اگر مجھ سے کہا۔ رات ہوئی، حضرت جی رحمت اللہ علیہ اسی یہیں کا فیض پانے والا تھا۔ چکوال والو تم محروم رہ گئے، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے چلا گیا۔ اس دریا کے پانی سے اللہ کی قسم سندھ تک سیراب ہوا ہے، دنیا کے کونے کونے میں لوگ سیراب ہوئے ہیں، ہم اختلافات کی بھیٹ ہی چڑھ کے رہ گئے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا خبردار میرے پاس نہیں آنا، چلا جائے یہاں سے۔ انہوں نے کہا حضرت
کہاں جاؤں؟ آپ محتمی میں اعلیٰ ہیں۔ فرمایا جس کے مہمان ہے اس سے عرض کر۔ باورچی کہنے لگا آج سے پہلے تو ایسا جملہ نہیں کہا تھا،